اچھا پھر ایک چیز ہے جو اکثر اور بیشتر خواتین کی طرف سے پوچھی جاتی، وہ یہ کہ کیا ہم خواب میں اپنے کسی مرے ہوئے عزیز سے مل سکتے ہیں؟ سید رضی الدین ابن طاؤس نے ایک کتاب ہے ان کی فلاح السائل، اس کے اندر اس کے اول جز کے سب سے آخر میں ایک عمل کو لکھا کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مرنے والے کو خواب میں دیکھنا چاہے وہ پاک بستر پہ جائے، دیکھیں پھر پاک بستر پہ جائے اور دائیں کروٹ سے سوئے، دائیں کروٹ سے، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا پڑھے اور اس کے بعد پھر ایک دعا پڑھے جو اللہم انت الحی الذی سے شروع ہوتی، اور یہ نیچے تک ہے کیونکہ دعا ذرا تھوڑی سی بڑی ہے لیکن اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہے اور آپ اس کے بعد اتار کے اس کو لکھ سکتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں انشاءاللہ اسے مرنے والے سے خواب میں اس کی ملاقات پروردگار عالم کروا دے گا۔ شیخ طوسی نے بھی اس کتاب کو اس دعا کو لکھا ہے، البتہ انہوں نے وہ آداب نقل نہیں کیے جو کہ فلاح السائل میں ابن طاؤس نے نقل کی، لیکن دونوں نے بات ایک ہی لکھی۔ تو یہ دعا کیونکہ بڑی ہے اس وجہ سے ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، یا آپ اس میں سے دیکھ کر بھی اتار سکتی ہیں۔ اچھا اب ایک بات اس سلسلے میں اور علماء نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے، خالی اس والی کا نہیں بلکہ اگر واقعی کسی کو صدق دل سے اگر اس دعا کو کیا جائے۔ آقا تقی بہلول جو کہ ایران کے ایک عظیم عالم دین تھے اور ظلم و استبداد کے خلاف ان کی ایک جدوجہد کی پوری عبارت ہے، 100 سال سے زائد ان کی عمر تھی اور 50 سال سے زیادہ انہوں نے قید خانوں میں وقت گزارا، اور قید میں ان کو کاغذ اور قلم رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور ان کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ انہوں نے قید کے دوران ہی اہل بیت کی شان میں 2 لاکھ اشعار کہیں، اور یہ خود فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ اشعار کیونکہ کاغذ اور قلم بھی میرے پاس نہیں ہوتا تھا تو میں اپنے حافظے میں ان کو محفوظ رکھتا تھا، اور خود تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات فرماتے تھے کہ شاید میرے جیسا حافظہ پوری دنیا میں کسی کا بھی نہ ہو۔ اور خالی یہ نہیں بلکہ قرآن اور صحیفہ کاملہ اور نہج البلاغہ اور تمام احادیث کی کتب یہ سب زبانی یاد تھی، اور یہ خود اتنی عظیم شخصیت تھی کئی دفعہ پاکستان بھی آئی تھی، پاکستان میں آتے تھے، ملیر کے علاقے میں رہتے تھے، سفارت خانے کے اور افراد کونسلیٹ کے افراد ایران کے سخت پریشان ہوتے تھے، بغیر بتائے آ جاتے تھے، ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر پہنچتے تھے۔ بہرحال اور جب ان کا انتقال ہوا ہے شیخ تقی بہلول کا تو آیت اللہ خامنہئی نے ان کے انتقال پہ ایک تعزیتی پیغام بھی بھیجا تھا، بلکہ لکھا تھا تعزیتی پیغام، اور کہا تھا کہ 100 سال کی ان کی زندگی میں 90 سال انہوں نے عبادت خدا اور لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، اور ان کا خود آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ ان کا زہد، ان کا تقوی اور ان کا مسلسل حرکت میں رہنا اور ان کا بے نظیر حافظہ اور ان کا ہمیشہ روزے سے رہنا اور ان کی شجاعت اور ان کی فصاحت اور ان کا اخلاق، ان تمام خصوصیات نے ان کو ایک استثنائی اور ایک ایکسپشنل انسان بنا دیا تھا۔ ان کے انتقال سے ایک صدی کی پوری تاریخ اٹھ گئی، یہ آیت اللہ خامنہئی کے جملے تھے ان کے، 50 سال ملا جلا کر انہوں نے قید و بند میں گزارے۔ جب یہ خود فرماتے ہیں جب میں قید میں تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، ان کو اطلاع ملی کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں بہت غم مناتا تھا اور 3 مہینے اسی طرح سے گزر گئے، اور میں اس کو یاد کر کر کے روتا تھا اور تڑپ کر خدا سے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا تھا، پروردگار تو مجھے اس کو خواب میں دکھلا دے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو سویا، جب میں نے بہت تڑپ کے دعا کی اسی رات کو مجھے نیند آئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ تمہاری بیوی تم سے ملاقات کے لیے باہر کھڑی ہوئی۔ جب موت کے لیکچرز ہو رہے تھے اس میں بھی میں نے واقعہ سنایا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں فوراً باہر نکلا تو دیکھا کہ میری مرحومہ بیوی سبز چادر میں، جو انتہائی خوش رنگ چادر تھی سبز رنگ کی، وہ پہن کے کھڑی ہوئی تھی۔ کہا میں جنت سے تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور مجھے آپ سے کام بھی تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کیسے آئی ہو مجھے یہ بتاؤ۔ کہنے لگی چھوٹے سے ایک سفید رنگ کے ایک جہاز میں آئی ہوں۔ اچھا یہ تو خیر آپ کو دکھانے کے لیے وہ والا جہاز نہیں کہ ہم نے اس کی تصویر کھینچ لی تھی، لیکن ایک تاکہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے پورا واقعہ۔ چھوٹے سے ایک سفید رنگ کے جہاز میں آئی ہوں، میں نے باہر جھانک کے دیکھا سفید رنگ کا ایک بہت ہی عجیب اور بہت ہی شاندار جہاز کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا اتنا حیرت انگیز جہاز؟ کہنے لگی یہ تو کچھ بھی نہیں، جنتی لوگوں کے پاس ایسے ایسے جہاز ہیں کہ مجھے اپنے جہاز کی شرمندگی ہوتی ہے ان کے سامنے کہ ہم تو اس کی تصویر کشی بھی نہیں کر سکتے۔
وہ لوگ ایسے جہازوں میں کہ دنیا والے ان جہازوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جو ہر آن نئے نئے رنگوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں. ان جہازوں کی خصوصیات بیوی نے بتائیں. کہنے کہ اللہم صلی علی محمد. انہوں نے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے کیا کام تھا؟ کہا کہ مجھے آپ کو یہ بات بتانی تھی کہ جب میرے اعمال کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی تو میرے ذمے کوئی قابل ذکر خاص گناہ نہیں تھا سوائے ایک گناہ کے جو قابل مواخذہ ہو گیا، اور وہ تھا غیبت کا گناہ. کہ میں جب عورتوں کے ساتھ بیٹھتی تھی اور ان کی باتیں سنتی تھی تو میں بھی کچھ غیبتیں کر دیا کرتی تھی. اپنی اس غیبتوں اور بدگوئیوں کی وجہ سے مجھے فشار قبر ہوا، اور فرشتے مجھے ایسی ارواح کے ساتھ رکھنے کے لیے لے جانے لگے جن پر قیامت تک فشار ہوتا رہے گا. اچانک سے ایک آواز آئی، کیونکہ اس کے دیگر اعمال بالکل صحیح تھے اور اس نے فقط صرف غیبتیں کی ہیں، اور دنیا میں اس نے بہت زیادہ مصیبتیں بھی اٹھائیں، لہٰذا ان کو مجرمین کی ارواح کے ساتھ مت رکھو، ارواح مومنین کے ساتھ رکھو، لیکن اس سے وعدہ لو جب تک یہ جن افراد کی اس نے غیبت کی ان کو راضی نہ کر لے گی جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. اب ایک بہت بڑے باغ میں جہاں مجھے داخل کر دیا گیا، جہاں میں نیک ارواح کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن مجھے قیامت تک کی مہلت دی گئی. اگر میں نے ان کو راضی کر لیا، مجھ سے ہی کہا گیا ہے اگر اس نے ان کو راضی کر لیا تو قیامت میں سے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر یہ ان کو اپنے غیبت کرنے والوں کو راضی نہ کر سکی تو قیامت میں ایک لمبے مقدمے کا سامنا ہوگا اور ایک مدت تک جہنم میں رہنا پڑے گا. میری خواہش تھی کہ آپ میرے علاقے میں جائیں اور وہاں اعلان کروائیں کہ جس کا بھی مجھ پر کوئی حق ہے، جس کی میں نے غیبتیں کی ہیں، وہ مجھے معاف کر دیں. اور مجھے جانے سے پہلے اس نے کہا کہ میں آپ کو خوشخبری بھی دیتی ہوں کہ آپ کو جلد ہی قید خانے سے رہائی بھی ملنے والی ہے، اور آپ مجھے دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا. وہ مرحومہ بیوی کہہ رہی ہیں. بہلول شیخ تقی بہلول کہنے لگے کہ کچھ دیر، میں نے کہا کہ تم اور رک جاؤ. اس نے کہا نہیں، نماز جماعت کا وقت نکل جائے گا. کہنے میں حیران رہ گیا. میں نے پوچھا کیا جنت میں بھی نماز جماعت ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ پیش امام کون ہوتا ہے وہاں پر؟ کہا کہ پیش امام کو تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ہم ایک بلند آواز سنتے ہیں، اسی کی مطابقت کرتے ہیں، اور انہی آوازوں کے مطابق جو ہے وہ ہم نمازوں کو اپنی ادا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اور مسلمان بھی تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو ان کی بیوی نے کہا کہ صرف محبان اہل بیت کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بقیہ جو افراد ہیں جن کے دل میں محبت اہل بیت نہیں پائی جاتی، ان کی نمازیں وحشی جانوروں کی شکل میں ہوتی ہیں، اور ان کی عبادات ایسی ہیں جیسے بندروں اور ریچھوں کا رقص. یعنی عالم معنوی میں وہ اس انداز کی نظر آتی ہیں، اور ان کی فقط اتنی نمازیں قبول ہوتی ہیں جتنی پرسنٹیج محبت اہل بیت کی ان کے دل میں پائی جاتی ہے، اتنی پرسنٹیج قبول ہوتی ہے. اور ان کے عذابوں میں اتنی ہی تخفیف کی جاتی ہے کہ جتنی پرسنٹیج ان کے محبت اہل بیت پائی جاتی ہے. اور ان میں سے بیشتر کی نمازوں کا ثواب بھی محبان اہل بیت کے نام اعمال میں منتقل کر دیا جاتا ہے. دیکھیں کتنی تفصیل بتائی انہوں نے. کہہ رہے ہیں اچانک میں اس سے بات چیت کر رہا تھا، اچانک سے بلند آواز آئی، جلدی واپس آؤ، واپسی کا وقت ہو گیا. وہ مڑی، بجلی کی تیزی کے ساتھ جہاز میں سوار ہوئی اور آنن فانن وہاں تیز رفتاری سے وہاں سے پرواز کر گئی. کہہ رہے میں فوراً اس وقت نیند سے بیدار ہوا اور کچھ ہی عرصے میں مجھ کو رہائی مل گئی. پھر اس کے بعد کہہ رہے میں وہاں اس کے علاقے میں جا تو نہیں سکا کیونکہ ان کے ساتھ بہت پرابلم ہوتی تھی، قید و بند کی وجہ سے آزاد ہو بھی جاتے تو حکومتیں ویزے وغیرہ نہیں دیتی تھی. اس کے علاقے میں بہرحال میں نے اعلان کروایا، سب نے علاقے کے تمام لوگوں نے اس کے لیے دعا بھی کی اور اس کو معاف بھی کیا. امید ہے کہ اب اس کو وہاں پر آخرت میں کوئی سزا نہیں ملے گی. تو آپ نے دیکھا کہ صدق دل سے کتنی تفصیل اس خواب کے ذریعے شیخ تقی بہلول، یعنی جن کی پوری زندگی ایسی گزری، لیکن کیا ہے کہ اس کا نتیجہ لیکن غیبت کا گناہ اتنا خطرناک، کوئی گناہ قابل ذکر نہیں تھا، صرف یہ گناہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کو فشار بھی ہوا، اور جب تک اس سے معافی نہ منگوا لی گئی تب تک اس کو فشار کی اس حالت کے اندر کافی عرصے تک رہنا بھی پڑا، اور قیامت کے اندر بھی اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب تک وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کروا لے گی جب تک جنت میں داخل نہ ہوگی. تو بہرحال تو یہ ایک بات رہی تاکہ اس کے اندر ایک سبق آموز بات بھی آ جائے. خواب کی باتوں کا مقصد خالی یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ کو قصے کہانی ادھر ادھر کے سنا کے وقت پاس کیا جائے، بلکہ اندر کچھ اخلاقی پیغامات وغیرہ بھی.